الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اے ختم رسل سید کل سرور ذیشان، سلطانوں کے سلطان تم، قبلہ دل کعبہ جاں، مرکز عرفاں اور حاصل ایمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان، شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بندگی اور آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے، اور کروڑہا شکر اور احسان ہے اس رب قدیر کا کہ جس نے ہمارے قلوب کو اہل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کرام کی محبت اور اولیاء اعظام کی عقیدت سے معطر فرمایا ہے. اور سدا بار شکر ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ جس نے ہم کو ماہ ذو الحجہ جیسے مبارک مہینے سے سرفراز فرمایا ہے. برادران عزیز، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اور آپ ماہ ذو الحجہ کے مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مہینہ ذی الحج کا ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد نہ منائی جائے. لہٰذا آج کوشش ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے متعلق قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے جو کچھ ارشادات بیان فرمائے ہیں اور احادیث کریمہ میں جو کچھ آپ کی فضیلتیں اور خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے، قرآن اور حدیث اور کتب تواریخ کے حوالوں کو پیش کرتے ہوئے آپ حضرات کے درمیان کچھ باتیں عرض کر سکوں. اس بات کو جان لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ برگزیدہ شخصیت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں امام الناس کے بھی لقب سے یاد کیا ہے اور خلیل اللہ جیسے مبارک لقب سے بھی یاد فرمایا ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی برگزیدہ اور باعظمت اور باقدر ہے، صاحبان قدر ہے، لیکن 5 ان رسولوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار کیا جاتا ہے جن کو سب سے افضل رسول کہا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. لہٰذا جو 5 فضیلت یافتہ رسول ہے، ان فضیلت یافتہ رسولوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام شمار کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. بے شمار انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد امجاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. ساری بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد امجاد میں سے ہے. برادران عزیز، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ جب دنیا میں نازل فرمایا، تو سب سے پہلا ازل سے جو دین چلا آ رہا ہے وہ مذہب اسلام ہے. لیکن عرب کی سرزمین پر سب سے پہلے اسلام دین ابراہیمی کے نام سے اگر کسی نے متعارف کروایا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق کچھ ایک باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں. عراق کے ایک علاقے بابیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا جبکہ کفر کا ماحول گرم تھا، کفر کا بازار گرم تھا، اور ہر طرف بت پرستی عام تھی. لوگ کبھی سورج کو اپنا دیو
دیوتا سمجھتے تو کبھی چاند اور ستاروں کی پرستش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور اور آمادہ کر لیتے، کہیں پر بت پرستی کی جاتی تو کہیں پر آتش پرستی کی جاتی، اور اس دور کے ظالم حکمران اور ظالم اور جابر بادشاہوں نے بھی اپنے ظلم کے ذریعے، جبر کے ذریعے اپنی رعایا کو مجبور کیا تھا کہ وہ لوگ ان بادشاہوں کی اور ان حکمرانوں کی بھی عبادت کرے، معاذ اللہ من ذالک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ماحول میں پیدا کیا، ہدایت کا سامان بنا کر، ہدایت کا ستارہ بنا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی ان چیزوں کی جانب نہیں آئے، ازل سے آپ توحید پرست تھے، ازل سے آپ اللہ کی عبادت گزاری میں رہا کرتے تھے۔ آپ کے والد جس کا نام طارق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست نہیں تھے۔ آزر جس کا نام آتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق ہے۔ حضور علیہ السلام نے جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک سارے کا سارا نسب اللہ تبارک و تعالی نے کفر سے پاک رکھا، اور یہ نسب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہے وہ بھی صاحب اسلام تھے، آپ بھی مسلمان تھے، آپ بھی اللہ کی ہی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ آپ بت پرستی سے اور آتش پرستی سے اور باطل معبودوں کی عبادت کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی بہت چھوٹی ہے کہ آپ کے والد بزرگوار کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے، آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا آزر کے سپرد کی جاتی ہے۔ آزر اس علاقے میں بت تراشی کا کام کیا کرتے، بت پرست تو تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ بت کو تراشا بھی کرتے تھے، لوگ ان کے پاس سے آ کر بت خریدا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ازل ہی سے پسند نہ آتی تھی۔ آپ اپنی اختلافی رائے کو اپنے چچا کے سامنے بارہا پیش کرتے رہے، لیکن چچا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اور بات اس حد تک پہنچ گئی کہ چچا نے کہا کہ تم خاموش بیٹھ جاؤ، اگر تم میری مخالفت کریں گے تو میں شہر کے سارے پتھروں کو لوں گا اور تمہیں سنسار کر دوں گا اور اپنے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی علاقے بابیل میں ایک دوسرا مکان لے کر وہاں پر رہائش اختیار کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی کی جانب لانے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ سے موحد تھے، ہمیشہ سے توحید پرست تھے، ہمیشہ سے اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے۔ لیکن اس بات کو ساتھ ہی ساتھ یاد رکھا جائے، واقعہ کچھ ایسے بھی آیا ہے قرآن کریم میں، اس کے تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ برادران عزیز، اس علاقے میں بابیل میں ایک تیوہار منایا جاتا تھا جہاں پر سال میں ایک دن وہ لوگ اپنے گھروں سے میوہ جات لے جاتے، کھانے پینے کی اشیاء لے جاتے، اور ایک ایسے حجرے میں جہاں پر ان لوگوں نے اپنے سارے بتوں کو رکھا تھا، لے جا کر ان بتوں کے سامنے ان اشیاء کو، کھانے پینے کی میوہ جات کو رکھا کرتے، اور پھر دور میلے میں چلے جاتے، جا کر سارا دن انجوائے کرتے، سارا دن کھیل کود جو کچھ کرنا ہوتا۔ وہاں پر میلے سے جب واپس آتے تو ان اشیاء کو، ان بت کے سامنے رکھے ہوئے میوہ جات کو اپنے گھر لے جاتے، پرساد کے طور پر اس کو استعمال کیا کرتے۔ لہٰذا جب وہ دن آیا تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ اے ابراہیم چلو میلے میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صحت کی ناسازگی کا بہانہ بناتے ہوئے وہاں جانے سے منع کر دیا۔ لہٰذا سارے کا سارا گاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ میلے کی جانب چلا جاتا ہے۔ میووں کو اپنے اس حجرے میں رکھ دیے جہاں پر سارے بت پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ سارے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حجرے میں جاتے ہیں جہاں پر انسان ہی کے تراشے ہوئے بت رکھے ہوئے تھے، جہاں پر باطل معبودوں کو رکھا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے، تماشا دیکھا کہ بتوں کے سامنے میوہ جات رکھے ہوئے ہیں، بتوں کے سامنے کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان بتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے پرستاروں نے تمہارے کھانے کے لیے سامان رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ جب کچھ جواب نہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اطراف و اکناف دیکھتے ہیں، ایک کلاڑی نظر آئی، کلاڑی اٹھاتے ہیں، ایک کے بعد ایک جتنے بت تھے سب کی گردنوں کو مار دیا، ساروں کو توڑ دیا، اور ایک جو بڑا بت درمیان میں رکھا ہوا تھا اس کے کاندھے پر اس کلاڑی کو لٹکا دیا اور لٹکاتے ہیں اپنے گھر کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب وہ ساری رعایا
اس گاؤں کی وہاں پہ رہنے والے سارے لوگ جب میلے سے واپس آئے میووں کو لینے کے لیے تو معاملہ دیکھا، وہاں کا ماجرا دیکھ کر پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ آخر ہمارے صنموں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے باطل معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کر دی ہے۔ لہٰذا اس بات پر سب کا اتفاق ہوا، سارا گاؤں خالی تھا، فقط ایک ابراہیم تھے یہاں پر، شاید انہوں نے ہی کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کیا کیا، یہ بت کے کاندھے پر دیکھیں، اس کے کاندھے پر کلاڑی نظر آ رہی ہے، شاید کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا اپنے ان چیلوں کا حال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر ان سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، یہ تو یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا، یہ کیسے بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہل نہیں سکتا، یہ بول تو سکتا ہوگا، اس سے پوچھا جائے کہ جب ان بتوں کو توڑا جا رہا تھا یہ سامنے بیٹھ کر دیکھا تو ہوگا، یہ بتائے گا تم کو کہ کس نے توڑا ہے۔ ان سب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بت ہے، یہ بولنے سے بھی قاصر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ تف ہے تم لوگوں پر، تم آخر کس کی عبادت کرتے ہو؟ جس کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اسی کی پوجا کرتے ہو، اسی کی پرستش کرتے ہو، اسی کو اپنا معبود مانتے ہو۔ عبادت کرو تو اس رب کی عبادت کرو جس نے ہم کو اور تم کو بھی پیدا کیا ہے۔ برادران عزیز، جب وہ رعایا کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نہیں ٹک پائی تو ان لوگوں نے نمرود کے پاس جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت کرنے کا ارادہ کیا۔ وہاں جا کر ان سب نے کہا کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کچھ سلوک کیا ہے، بتوں کو ایک کے بعد ایک ساروں کو توڑ دیا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ اے ابراہیم، کیا بات ہے جو تم میری عبادت نہیں کرتے، میرے سامنے سجدہ نہیں کرتے، یہ باطل معبودوں کی پرستش نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں تمہاری کیا عبادت کروں، یہ باطل معبودوں کی کیا عبادت کروں، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو حیات دیتا بھی ہے، موت بھی عطا کرتا ہے۔ وہ بادشاہ نمرود جو ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ ایک ایسے قیدی کو لے آیا جائے جس کو سزائے موت دے دی گئی ہے، اس کو پکڑ کر لایا گیا اور اس سے نمرود نے کہا جا تیری سزا کو میں نے معاف کر دیا ہے، تجھے زندگی عطا کر دی ہے۔ اور دوسرا انسان جو بے گناہ تھا اس کو پکڑ کر لایا گیا اور نمرود نے تلوار کھینچ کر اس کی گردن کو مار دیا، وہ وہیں پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ دیکھو موت بھی میں دے سکتا ہوں، زندگی بھی میں دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، میرا رب وہ ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اگر تو بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ پیش کر سکتا ہے تو کرنا، مغرب سے سورج کو نکال کر بتا۔ نمرود یہاں پر اپنے آپ کو عاجز پایا، سمجھ گیا کہ ابراہیم کے سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا حکم جاری کر دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسی آگ جلائی جائے۔ نمرود نے کہا کہ ایسی آگ جلائی جائے نہ اس سے پہلے اتنے شعلے بھڑکے ہوں گے، نہ اس کے بعد اتنی اونچی آگ لگائی جائے گی۔ 40 دن تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا، ایک بڑا ڈھیر تیار کر دیا گیا، پھر اس میں آگ تیار کر دی گئی۔ ایسی آگ روایات میں آتا ہے کہ جس کے شعلے آسمانوں سے گویا کلام کر رہے ہو، ایسی آگ تیار کر دی گئی۔ جب اس آگ میں ڈالے جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس میں ڈالنے کے لیے ایک منجنیق جس کو غلیل نما ایک جھولا بنایا گیا جس میں بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا جائے گا، آگ میں پھینکا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ وقت آ گیا جبکہ آگ میں ڈالے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم کو وہ جھولے پہ بٹھا دیا گیا۔ بعض تاریخی کتب کے حوالوں کے ساتھ اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ جھولے میں بیٹھ گئے تو فرشتہ ایک حاضر ہوا، جبرائیل امین یا کوئی اور فرشتہ حاضر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض گزار ہوا کہ اے ابراہیم، یہ لوگ تمہیں آگ میں ڈال رہے ہیں، تمہیں آگ میں جھلسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے ابراہیم، تم مجھے حکم دو، میں ایک بادل کو لے آؤں گا، ایسی بارش برساؤں گا کہ یہ آگ ساری کی ساری بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی میرے لیے بہترین کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تحمل، اللہ کی ذات پر یہ توکل، اتنے اطمینان کے ساتھ اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو قربان
قربان کر دینے کا جذبہ اس قدر پسند آیا، یہاں پر وہ سپاہیوں نے نمرود کے حضرت ابراہیم کو کھینچ کر آگ میں ڈھکیلنے کے لیے تیاری کی ہے۔ ابھی یہاں سے جھولے سے ابراہیم نکلتے ہیں، اللہ نے آگ کو حکم دیا اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر دنیا فلک نے اور چشم عالم نے اس منظر کو دیکھا، جن رسیوں سے حضرت ابراہیم کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں تو جل رہی ہے، لیکن وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال کو تک باقا نہیں کر پاتی ہے، بال کو تک نہیں جلا پاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں پر جب رسیاں کھل جاتی ہے، آپ مسکراتے ہوئے چلتے ہوئے وہ آگ سے جب باہر نکلتے ہوئے آئے، نمرود سمجھ جاتا ہے کہ ابراہیم کو ہم ہرا نہیں سکتے ہیں، ابراہیم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا کیا کیا جائے؟ ابراہیم کو شہر بدر کر دیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے، شہر سے نکلنے کی نوٹس جاری کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل عراق کے اس علاقے سے نکل کر ملک شام کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ ملک شام کو جب پہنچتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں پر آپ نے اپنے چچا کی بیٹی بی بی سارہ سے نکاح کیا اور کئی سال ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی، بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اولاد نہیں ہوئی، اور ملک شام جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پسندیدہ، یہ محبوب، یہ چہیتا نبی پہنچتا ہے، وہاں پر لوگوں کو دیکھا کہ کوئی لوگ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، کوئی چاند کو اپنا دیوتا مانتے ہیں، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے کہا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کی پرستش کر رہے ہو، کس کی پوجا کر رہے ہو؟ اس سورج کی کر رہے ہیں جو شام ہوتے ہوتے غروب ہو جاتا ہے، یہ چاند اور ستاروں کی کر رہے ہیں جو اجالا آتے ہی اپنے آپ کو ڈھانک لیتے ہیں، ڈھک جاتے ہیں اجالے کے اندر۔ ارے عبادت کرو تو اس رب کی عبادت کرو جو سورج کو بھی پیدا کیا ہے، چاند کو بھی پیدا کیا ہے، ستاروں کی بھی خلقت کی ہے، میری اور تمہاری بھی پیدائش کی ہے، بلکہ ساری کائنات کو جس نے سجایا ہے اس رب کی عبادت کی جائے۔ جب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو ان کے عقیدے سے مختلف پایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے بھی نکلنے پر آمادہ کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ملک شام سے مصر کی جانب ہجرت کرتے ہیں، وہیں پر آپ رہائش پذیر تھے، لیکن مصر کا ایک بادشاہ جس کو اس بات کی اطلاع ملی کہ مصر میں ایک خاتون آئی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس خاتون کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اس خاتون کو پکڑ کر لے آؤ، اگر اس کا شوہر ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے اور وہ خاتون کو میرے سامنے لا کر پیش کیا جائے۔ یہاں پر یہ معاملہ چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات سے مطلع کر دیا کہ ماجرا پیچھے سازش کیا کچھ چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ سے کہا کہ اگر سپاہی آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، لہٰذا جب سپاہی آئے بی بی سارہ نے یہی کہا اور پھر بی بی سارہ کو لے جایا گیا۔ جب بی بی سارہ کی خوبصورتی کو اس مصر کے بادشاہ نے دیکھا تو اپنی نگاہوں سے بلکہ اپنے ہاتھوں سے بدکاری کے ارادے سے اپنے ہاتھوں کو بی بی سارہ کی جانب آگے بڑھاتا ہے۔ بی بی سارہ نے اللہ کی جانب اپنی عرضی کو پیش کی اور کہا کہ پروردگار میری عزت کی، میری عصمت کی حفاظت فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو سن لیا اور جیسے ہی وہ بادشاہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اس کے ہاتھ وہیں پر شل ہو جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں۔ بادشاہ پریشان ہوا، کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بی بی سارہ سے کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، آئندہ میں یہ عمل نہیں کروں گا۔ بی بی سارہ نے پھر دعا کی، اس کے ہاتھ بحال ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ سپاہیوں نے اس کو دیکھ لیا ہے، اپنی ایک شرمندگی کو اس نے محسوس کیا، تکبر میں آ کر، انا میں آ کر اس نے دوبارہ وہی عمل کیا، اپنے ہاتھوں کو بدکاری کے ارادے سے بی بی سارہ کی جانب آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر کرم نازل ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ درمیان میں ہی شل ہو جاتے ہیں۔ بی بی سارہ سے اس نے پھر معافی مانگی، کہا کہ مجھے ایک بار آخری موقع دیا جائے، میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ لہٰذا بی بی سارہ نے اسے معاف کیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ جو شل ہو گئے تھے تو بحال ہو گئے۔ وہ بی بی سارہ سے، حضرت ابراہیم سے اس قدر متاثر ہوا، اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارہ تمہارے بھائی ابراہیم سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ لہٰذا وہ بیٹی جس کا نام بی بی ہاجرہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ بی بی سارہ سے حضرت ابراہیم نے پہلے پوچھا کہ اجازت اگر ہو تو میں ان سے نکاح کر لوں؟ بی بی سارہ نے کہا کہ ہاں، مجھ سے تو آپ
آپ کو اولاد نہیں ہو پا رہی ہے، لہٰذا آپ بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید کہ ان کے ذریعے آپ کو اولاد ہو۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 86 سال 86 ایئرز کی ایج میں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور آپ کو 87 ایئرز کی ایج میں ایک بیٹا تولد ہوتا ہے۔ نام حضرت ابراہیم نے ان کا اسماعیل رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 87 ایئرز کی ایج میں اولاد کی خوشی سے سرفراز فرمایا ہے۔ برادران عزیز، یہ خوبصورت خاندان بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، یہ خوبصورت خاندان مصر میں ہی رہائش پذیر تھا۔ پھر ایک آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اب اپنی زوجہ ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جاؤ، الگ الگ گھر کر دیا جائے، ان کو مصر میں رہنے دیا جائے، ان کو لے جائیں، بی بی ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو لے جا کر ایسی وادی میں چھوڑ دیا جائے، وادی ذی زرع، جہاں پر کوئی کھانے کے لیے چیز موجود نہ ہو، جہاں پر پینے کے لیے کوئی اشیاء موجود نہ ہو، بے آب و گیا جگہ، جہاں پر پانی اور کھانے کا کوئی چیز کا تصور نہ ہو، انسان کا تو گمان تک نہ کیا جا سکتا ہو، جانور کہیں نظر نہ آتے ہو، ایسے علاقے میں چھوڑ دیا جائے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ کو، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہ مکے کی وادی جہاں پر آبادی کا تصور نہ تھا، جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کا خیال نہ تھا، ایسے علاقے میں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے جانے کا ارادہ کیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ حضرت آدم نے، حضرت شیش نے، حضرت نوح نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اور پھر جب طوفان نوح آیا وہ کعبے کو ڈھا گیا، اور پھر اس کا فقط ایک مٹی کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ بی بی ہاجرہ نے آواز دی، اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ایسے علاقے میں چھوڑ کر، یہاں پر شیرخوار بیٹا ہے، کھانے کے لیے زیادہ کچھ سامان ہمارے پاس نہیں ہے، اتنا ہے کہ 2-3 دن چل سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ ہے نہیں، یہاں پر تجارت کا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا، آبادی کا کوئی خیال نظر نہیں آتا، کھانے پینے کی اشیاء کوئی نظر نہیں آتی، یہاں پر آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے، اپنے قدموں کو مصر کی جانب بڑھا ہی رہے تھے۔ بی بی ہاجرہ مزاج نبوت سے واقف ہو چکی تھی، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کم سے کم یہ تو بتا دیا جائے کہ کیا اللہ کے حکم سے آپ یہ کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ ہاں، میں اللہ کے حکم سے یہ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے ہی یہ بات سنی، حضرت ابراہیم کی جیسے ہی یہ بات سنی، تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم، پھر بے فکر ہو کر چلے جائیں کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کو چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ دو، حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ، اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ جتنا اناج تھا جب مکمل ہو گیا، بھوک پیاس کی شدت کا سامنا بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھوک کی وجہ سے دودھ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آتا نہیں ہے۔ یہ معصوم شیرخوار بیٹے کو بھوک کی پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بے چین ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بی بی ہاجرہ، ماں کی ممتا آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی، آپ نشیب و فراز کے سفر کا سامنا کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی اونچائی اور نیچائی۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دوڑتی دوڑتی صفا کی پہاڑی پر جاتی ہے کہ شاید وہاں سے کوئی چیز نظر آ جائے کھانے پینے کی، یا کوئی آبادی نظر آ جائے کہ جا کر وہاں سے کچھ چیز لے کر آؤں، میرے بیٹے کی بھوک اور پیاس کو بجھا سکوں۔ حضرت بی بی ہاجرہ اوپر جاتے ہیں، بچے کے بے چینی کی آواز کو سنا، دوڑتی ہوئی نیچے آئی، بیٹے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا۔ بیٹا جب بحال ہوا دوبارہ زمین پر رکھتے ہیں، پلٹ کر بھاگتے ہیں مروا کی جانب، اس جانب گئے تاکہ دیکھ سکے کہ کوئی کھانے کو چیز مل جائے، کوئی پینے کو چیز مل جائے، بیٹے کی بھوک اور پیاس بجھا پاؤں۔ لیکن وہاں پر پہنچتے ہی ہے کہ حضرت اسماعیل کے بے چین ہونے کی دوبارہ آواز آتی ہے، پھر پلٹ کر آئے، اپنے سینے سے لگایا، جب تھوڑا بحال ہوئے تو زمین پر رکھا، صفا کی جانب پھر بھاگے۔ اسی طرح صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا، مروا سے صفا، اور پھر صفا سے مروا 7 چکر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔
بالآخر جب 7ویں مرتبہ 7ویں چکر میں بی بی ہاجرہ جب مروہ کی پہاڑی پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے چین ہونے کی آواز کو آپ نے محسوس کیا. آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب آواز سنائی دے رہی تھی آپ کو. آپ تیزی کے ساتھ دوڑ کر آئے, حضرت اسماعیل کو دیکھا, منظر دیکھ کر پریشان ہوئے اور خوش بھی ہوئے کہ یہاں پر حضرت اسماعیل بے چین تو ہو رہے ہیں اور وہ تشنگی اور بھوک کا سامنا کرتے ہوئے جب ایڑی کو زمین سے رگڑا جا رہا ہے, اللہ نے آپ کی ایڑیوں کے نیچے سے ایک چشمے کو پھوڑا اور وہاں سے پانی نکلنے لگا. بی بی ہاجرہ اس سے سیراب ہوتی ہے, اپنے شہزادے حضرت اسماعیل کو اس سے سیراب کروایا. پانی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا, پانی نکلتا ہی جا رہا ہے. وہی پانی سے اطراف میں موجود مٹی کو لے کر بھگویا اور اس سے اطراف ایک باؤنڈری بنا دی گئی, بارڈرز بنا دیے گئے اور وہ پانی سے مخاطب ہوتے ہوئے بی بی ہاجرہ نے کہا کہ زمزم رک جا رک جا, اور پھر صبح قیامت تک اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا. اور آج یہی پانی سارے دنیا عالم میں متعارف ہو چکا ہے زمزم کے نام سے. برادران عزیز, جب وہاں پر وہ پانی نکلنے لگا, یہ غیر آباد علاقہ ہے, یہاں پر انسانیت کا تصور نہیں, جہاں پر جانور بھی نظر نہیں آتے, جہاں پر تجارت کا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا, نہ جہاں پر جھاڑ ہے, نہ پیڑ ہے, نہ پودے ہیں, نہ کوئی اور چیز موجود ہے. لہٰذا برادران عزیز, بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہیں پر رہائش پذیر تھے کہ ایک قافلہ, ایک قبیلہ جس کا نام بنو جرہم ہے, وہ قبیلے کے لوگ تجارت کی غرض سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا رہے تھے. درمیان میں انہوں نے زمزم کے اس پانی کے کنویں کو دیکھا تو وہ کنویں کے پاس رکنے کا ارادہ کیا. بی بی ہاجرہ کو وہاں پر پایا تو پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو کیا ہم اس پانی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ ہاں کر لو, لیکن اس کے لیے کچھ معاوضہ دینا ہوگا. لہٰذا ان لوگوں نے اس ڈیل کو قبول کیا, کچھ معاوضہ دے کر وہیں پر قیام پذیر ہوئے. اور یہ پہلا قبیلہ ہے جو مکے کی سرزمین پر آباد ہوا, قبیلہ بنو جرہم. اور پھر یہی قبیلے کی ایک خاتون سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو انہوں نے نکاح کیا اور اس کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے پھر 12 بیٹے عطا کیے ہیں, جن میں سے ایک بیٹے کا نام عدنان ہے جو جد الانبیاء کہلاتے ہیں. حضرت آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک حضرت عدنان سے ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل اور پھر حضرت اسماعیل سے حضرت آدم تک آ کر ملتا ہے. برادران عزیز, حضرت عدنان, یہ خانہ کعبہ کی تولیت آپ کے پاس تھی, خانہ کعبہ کی تولیت آپ کے پاس تھی. پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا گیا یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی دنیا میں ولادت باسعادت عمل میں آتی ہے. برادران عزیز, لہذا جب حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر رہنے لگے, سال میں ایک بار یا 2 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے. لیکن ایسے ہی ہوا کہ جب ایک بار ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, بیٹے کو جب یہ دیکھا کہ اپنے پیروں پر بیٹا ٹھہر رہا ہے, چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا ہے, ملاقات کے ارادے سے جب آ رہے ہیں مصر سے چل پڑے, جا رہے ہیں مکہ کی طرف. درمیان میں خواب دیکھا, خواب میں یہ دیکھا کہ آپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے آپ کو جب اس حالت میں دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک حکم آ رہا ہے. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور تیار بھی ہو گئے کہ اب میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کروں گا اللہ کی رضا کی خاطر. درمیان میں شیطان نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم, تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ فقط ایک خواب تو دیکھا ہے, ایک خواب کی وجہ سے ایسے بیٹے کو جو اللہ نے 86 سال کی عمر میں تمہیں عطا کیا ہے, ایسے بیٹے کو جو تمہاری نگاہوں کی ٹھنڈک ہے, تمہارا ونش ہے, تمہارا وارث ہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, کنکری اٹھائی, اللہ اکبر کہہ کر اس شیطان کو دے مارا. جب شیطان کی وہاں پر دال نہیں گلتی, وہ وہاں سے نکل کر آیا بی بی ہاجرہ کے پاس, یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کن پہنچ گئے, ملاقات کی, کہا کہ میں بیٹے کو لے جاؤں گا, گھما کر پھلا کر لے آتا ہوں. بی بی ہاجرہ سے اجازت لے کر حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم لے جاتے ہیں. شیطان نے آ کر بی بی ہاجرہ سے کہا, اے ہاجرہ, تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے, قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں. لہٰذا وہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے
بیٹے کو ساتھ لے جا رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والے ہیں۔ اے ہاجرہ جاؤ اپنے بیٹے کو بچا لو، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں جو تمہیں پوچھ سکے، اس کے علاوہ تمہارا اپنا کوئی ہے نہیں، جا کر اپنے بیٹے کی زندگی کو بچا لیا جائے۔ بی بی ہاجرہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، کنکری اٹھائی، شیطان کو دے مارا۔ جب شیطان کی بات یہاں پر بھی نہیں بن پائی، شیطان دوڑتا ہوا گیا حضرت اسماعیل کے پاس، جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو سنایا کہ اے اسماعیل میں نے خواب یہ دیکھا ہے اور میں یہ سمجھ گیا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دوں، بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ اسی اسنا میں شیطان حاضر ہوتا ہے، کہا کہ اے اسماعیل یہاں سے نکل کر بھاگو، یہ تمہارے والد ایک خواب دیکھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی خاطر قربان کر دے، تم یہاں سے نکل کر بھاگو اپنی جان کو بچا کر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر یہی پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، کنکری اٹھائی، شیطان کو دے مارا، شیطان وہاں سے بھی مایوس ہو کر نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے یہ محبوب بندوں کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح قیامت تک حج کرنے والے تمام حاجیوں کے لیے ان کا یہ عمل 3 جمرات پر کنکریوں کو برسانا واجب کر دیا ہے، حج کا رکن بنا دیا ہے۔ برادران عزیز، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سے فرمایا اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد بزرگوار، اے میرے پدر مبارک، اے میرے ابا جان، آپ وہ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ برادران عزیز، یہ امتحانات ایک کے بعد ایک آزمائشوں کا سامنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اور سارے امتحانات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جب آپ ذبح کرنے کے لیے آ گئے، ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، پیروں کو باندھ دیا گیا، آنکھ پہ آپ اپنے پٹی باندھ لیتے ہیں، ذبح کرنے کو تھے، اللہ نے آسمانوں سے ایک دمبے کو نازل کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے بازو بٹھا دیا گیا۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی کو حاصل کیا۔ برادران عزیز، روایات میں آتا ہے، تفسیر کثیر میں اس بات کو ذکر کیا گیا، یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی آزمائشیں ہوئی ہے، لیکن 30 آزمائشیں ایسی ہے جو قابل ذکر ہے، وہ یقیناً ایک تفصیلی بیان ہو جائے گا، ایک مختصر ویڈیو میں وہ ساری آزمائشوں کا احاطہ کرنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ لہٰذا برادران عزیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ساری آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، آزمائشوں میں مبتلا تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ان ساری آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کے موافق زندگی گزارتے رہے، اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم کو ہمیشہ خم رکھا۔ اللہ کو اپنے آپ سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چاہا، اللہ کو چاہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں تک ارشاد فرما دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے۔ جب اس بات کو فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، خلیل بنایا ہے۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کے دل میں سوائے اپنے یار کے کسی اور کی محبت ہی نہ ہو، کہ اپنے دوست کے علاوہ کسی اور سے چاہت ہی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کہا، یعنی ابراہیم کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں تھی۔ فرشتوں نے جب پوچھا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، کس بنا پر بنایا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جاؤ، جا کر میرے خلیل کو آزما لو۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں دنیا میں انسانی شکل اختیار کیے ہوئے، انسان نما فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکروں کے ریوڑ کو چرا رہے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں جھاڑ کے پیچھے بیٹھ کر اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اللہ کی اس تسبیح کو حضرت ابراہیم نے سنا، آپ کے کان ٹھہر گئے، آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ کہا کہ یہ آواز جہاں پر کفر کا ماحول ہے، جہاں پر بت پرستی عام ہے، لوگ چاند سورج ستاروں کی پرستش
کرتے ہیں. ایسے ماحول میں میرے رب کا، میرے اللہ کا ذکر کرنے والا یہاں پر کون آ گیا؟ تلاش کرتے کرتے آواز کو سنتے سنتے پہنچے تو دیکھا کہ جھاڑ کے پیچھے بیٹھ کر ایک فرشتہ انسانی شکل اختیار کیا ہوا بیٹھا ہے اور اللہ کی پاکی کا ذکر کر رہا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، میرے رب کا ذکر کر رہے ہو؟ وہ انسان نما فرشتے نے کہا کہ ہاں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ایک بار اور سنا دیا جائے، میں ایک اور بار سننا چاہتا ہوں. وہ شخص نے کہا کہ اب تک تو میں اللہ کی خاطر عبادت کر رہا تھا، اللہ کی خاطر اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اب اگر تمہارے کہنے پر کروں گا تو اس کے عوض مجھے کیا دیا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطراف دیکھا، کہا کہ یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے یہ میرا ریوڑ ہے، اس میں کا آدھا ریوڑ لے جاؤ، ایک بار مجھے اللہ کی وہ تسبیح سنا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کہنے پر وہ فرشتہ انسان نما کہنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم مزید بے چین ہوتے ہیں، وجدافری کیفیت، آپ کی کیفیت میں ایک عجیب و غریب سرور آنے لگا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ایک اور بار سنا دیا جائے. وہ انسان نما فرشتے نے کہا اب کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بچا ہوا ریوڑ بھی لے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ریوڑ بھی دے دیا اور کہا ایک بار سنا دیا جائے. فرشتے نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم مزید بے چین بے قرار ہو گئے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت مزید بڑھنے لگی، آپ اپنے رب کا نام سن کر مزید بے چین ہو گئے. کہا کہ ایک اور بار سنا دیا جائے. وہ فرشتہ انسان نما پوچھنے لگا کہ اے ابراہیم اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، اب کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا میں وہ چرواہا بن کر زندگی بھر رہوں گا تمہارے ساتھ، مجھے اپنے ساتھ لے لو، بس ایک بار مجھے اپنے رب کی تسبیح سنا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں، تمہیں آزمانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اے پروردگارا یقیناً ابراہیم آپ کا خلیل ہے، اس نے آپ کا ذکر سننے کے لیے اپنے مال کو تو کیا اپنے آپ کو بھی بیچنے کو تیار کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کی یاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جان مال عزت آبرو اور اپنے آپ سے زیادہ پسندیدہ ہے. برادران عزیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے چہیتے بڑے برگزیدہ رسول ہے. آپ کی ہی وہ نسل ہے جو سب سے پہلے مکے کی سرزمین پر آباد ہوئی اور آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کئی نبیوں کو تولد فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام حضرت اسماعیل اور ایک کا نام حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کا ایک اور نام تھا اسرائیل. ان کی اولاد میں اللہ نے کثرت سے انبیاء کو پیدا کیا. انہی کی اولاد میں حضرت زکریا آتے ہیں، انہی کی اولاد میں حضرت یحییٰ آتے ہیں، انہی کی اولاد میں حضرت موسیٰ آتے ہیں، انہی کی اولاد میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں، انہی کی اولاد میں حضرت داؤد، حضرت دانیال، حضرت شعیب، انہی کی اولاد میں تمام انبیاء کثرت کے ساتھ انہی کی اولاد میں آتے ہیں اور اس نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام، خانہ کعبہ کی تولیت آپ کے پاس تھی. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، یہ تفصیل سے انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کیا جائے گا. حضرت ابراہیم یہ وہ شخصیت ہے جس کا تذکرہ ایک ویڈیو میں نہیں، ایک ایپیسوڈ میں نہیں، بلکہ کئی ایپیسوڈز درکار ہے، کئی گھنٹوں کی ویڈیو درکار ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر وہ تفصیلاً بیان بھی کیا جائے گا. لیکن یاد رکھا جائے جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کو تیار کیے، حج کے لیے بلایا گیا، لوگ جوق در جوق حج کے لیے آنے لگے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ کی تولیت تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم کی ایک خاتون سے نکاح کیا، ان کے ذریعے 12 بیٹے ہوئے. ایک کا نام عدنان ہے. خانہ کعبہ کی تولیت حضرت عدنان کے پاس آئی. جب وہاں پر مکے کے اطراف آبادی بڑھنے لگی، وہاں پر لوگ آنے لگے، وہاں پر تجارت کے معاملات بڑھنے لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ نسل مبارک وہاں سے تجارت کی غرض سے دوسرے علاقوں کی طرف آباد ہو گئے اور یہ خانہ کعبہ کی تولیت اور قبضہ حضرت عدنان جو ہے ان کے ننیال کی طرف یعنی قبیلہ بنو جرہم کی طرف آ گئی اور یہ لوگ بغیر لڑائی جھگڑے کے کئی سال تک قبیلہ بنو جرہم کے پاس ہی خانہ کعبہ کی تولیت رہی. لہٰذا حضرت عدنان جب چلے گئے کئی سال کے بعد
کئی سال کے بعد ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی، نام جن کا فہر تھا، ان کا لقب قریش تھا، یہ قبیل حضرت اسماعیل کی اولاد میں بڑا نمایاں اور امتیازی شان رکھنے والے شہزادے تھے۔ حضرت فہر واپس آتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ آپ اسماعیل کی اولاد ہیں، آپ کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کی تولیت آپ اپنے پاس رکھیں۔ لہٰذا حضرت فہر آتے ہیں، نام جن کا لقب جن کا قریش تھا، انہوں نے آ کر خانہ کعبہ کی تولیت کو لیا۔ پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، نام جس کا کلاب تھا۔ پھر اس کے ذریعے ایک اور بیٹا عطا کیا گیا ہے، نام جس کا قصی تھا۔ یہ جو قصی ہے یہ بڑے پروقار تھے، بڑے صلاحیت یافتہ تھے۔ آپ کی پیشانی میں ایک ایسی چمک تھی کہ لوگ جو آپ کو دیکھتے تو پھر آپ ہی کو دیکھتے رہ جاتے۔ حضرت قصی بڑے صلاحیت یافتہ تھے، اور آپ ہی وہ پہلے فرد ہے جس نے دنیا میں شعبہ جات کو بنایا، ڈپارٹمنٹس کو، منسٹری کو قائم کیا۔ حجاج جو آتے ان کی خدمت کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، مریضوں کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ادویات کا، وہ لوگ جو بالکل معاشی اعتبار سے کمزور ہے ان کی فائنینشیل ہیلپ کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی کلید برداروں میں ان کے غلاف کی تبدیلی کے لیے، خانہ کعبہ کی صاف صفائی کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا۔ لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا۔ روایات میں آیا کہ اس طرح 26 شعبہ جات کو حضرت قصی نے بنایا ہے، لیکن آپ کی عمر زیادہ نہیں تھی، آپ نے بہت کم عمری میں ہی انتقال فرمایا۔ آپ کے دو بیٹے تھے، ایک عبد المدر اور ایک عبد مناف۔ لہذا عبد مناف جو تھے وہ بڑے باکردار اور نیک صلاحیت والے تھے، ان کے حوالے وہ خانہ کعبہ کی تولیت کر دی گئی۔ پھر ان کے ذریعے ایک بیٹا ہوتا ہے، دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک کا نام ہاشم اور ایک کا نام مطلب۔ حضرت ہاشم جو تھے ان کے پاس وہ تولیت جاتی ہے۔ حضرت ہاشم بڑے وقار انسان، آپ کی سخاوت بڑی مشہور۔ آپ کو ہاشم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جتنی دولت ہوتی تھی، حج کا موقع آتا تو ساری کی ساری دولت وہ حجاج کے اوپر قربان کر دیتے، خرچ کر دیا کرتے۔ ایک وقت ایسے بھی ہوا کہ مکے کی زمین پر جب قحط آ گیا، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو حضرت ہاشم نے اپنا سارا مال خرچ کر کے سارا کا سارا سال روٹی شوربے میں بھگو کر لے جا کر سب کو کھلایا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کی بھی عمر زیادہ نہیں تھی، آپ کو ایک بیٹا ہوا، نام جس کا شیبہ تھا۔ آپ کم عمری میں ہی، شیبہ بھی کم عمر تھے کہ حضرت ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت شیبہ کی خیالداری اور کفالت مطلب نے کی ہے، جو حضرت ہاشم کے بھائی تھے۔ انہوں نے بڑی اچھی عمدگی کے ساتھ آپ کی تربیت کی ہے، اور اس قدر قریب ہوئے کہ وہاں کے لوگ حضرت شیبہ کو مطلب کا اتنا قریب پائے، ان کو یہ کہتے تھے، شیبہ پکارنے کی بجائے یہ مطلب کا غلام ہے یا مطلب کا بیٹا ہے کہتے ہوئے عبد المطلب کہتے تھے، اور یہی نام آپ کا مشہور ہو گیا۔ اور یہ حضور علیہ السلام کے سگے دادا ہے۔ آپ نے بڑا دور پایا، آپ ہی کے دور میں ابرہہ کا واقعہ آتا ہے۔ پھر آپ کو اللہ نے 10 بیٹے دیے ہیں۔ آپ نے نیت کی تھی کہ 10 بیٹے اگر ہوں گے تو ایک کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ لہٰذا جب 10 بیٹے ہوئے، قربانی کا وقت آیا تو آپ نے قرہ اندازی کے لیے خانہ کعبہ کے صحن میں جاتے ہیں، وہاں پر قرہ نکالا تو سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ، جو حضرت عبد المطلب کے چہیتے بھی تھے اور بہت خوبصورت بیٹے تھے، ان کا نام نکلا۔ آپ کا دل گوارا نہ ہوا کہ میں اس بیٹے کو کیسے قربان کروں، پریشان تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ کے عوض 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے۔ لہٰذا 100 اونٹوں کو قربان کر کے حضرت عبداللہ کو بچا لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے، انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ۔ لہذا برادران عزیز، حضرت عبداللہ کا نکاح پھر حضرت عبد المطلب نے اپنے ایک دوست وہب بن عبد مناف کی بیٹی، جو بڑی نیک کردار تھی، نام جن کا بی بی آمنہ تھا، ان سے کیا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ، یہ دونوں کا نکاح ہوتا ہے، اور پھر یہ دونوں سے کائنات عالم کی وہ عظیم ہستی، وجہ تخلیق کائنات، مالک ارض و سماوات، حضرت آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے۔ برادران عزیز، اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کا نسب مبارک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا
کہ ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے جیسے کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ اور جب پوچھا گیا حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیے کہ یا رسول اللہ سلام کیسے کرنا چاہیے، وہ تو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، اب یہ درود کا حکم نازل ہوا ہے، یہ بھی تو بتائیے کہ درود کیسے پڑھا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے درود میں شامل رکھا اور کہا کہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران عزیز، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو اللہ کے بھی مقرب ہے، محبوب ہے، حضرت آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی محبوب ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنی آزمائشیں اللہ نے کی ہے، ساری آزمائشوں پر آپ نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان سارے امتحانات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ رسول ہے، 5 بڑے رسولوں میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء ہے، جد الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے، امام الناس، امام المسلمین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ برادران عزیز، اس موقع پر گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں، کسی موقع پر پھر انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر مکمل ایک سیرت ریکارڈ کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔